دعوت کو قبول کرے۔ کوئی عذر شرعی ہے ایک الگ چیز ہے، لیکن بلا عذر اس کی دعوت کو رد نہ کرے، دعوت دے تو قبول کرے، اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلے، جنازے میں شرکت کرے، نماز جنازہ میں، اور اس کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جب وہ چھینکے تو اس کی چھینک کا جواب دے۔ تو اس پہلا حق کیا ہے؟ جب ملاقات ہو تو سلام کرے، اور دعوت دے تو قبول کرے، اور بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، مزاج پرسی کرے، خیر خیریت پوچھے۔ 3 ہو گئے، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلے، اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ مومن کامل ہونے کی نشانی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے۔ انسان کی فطرت ہے وہ اپنے لیے اچھا پسند کرتا ہے، لیکن دوسرے کے لیے وہ نہیں چاہتا وہ جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اس لیے ایمان کا کمال یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2844، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن موسى المخزومي المديني عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن 6 خصال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غاب أو شهد۔ هذا حدیث صحیح و محمد بن موسى المخزومی مدینی ثقۃ روا عنہ عبد العزیز بن محمد وابن ابی فدیک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حق ہیں۔ جب بیمار ہو تو مزاج پرسی کرے، عیادت کرے، انتقال ہو جائے اس کا تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، اور جب وہ بلائے تو حاضر ہو، دعوت دے تو اس کی دعوت کا جواب دے، اس کی دعوت کو قبول کرے۔ بشرط ہے کہ پیسہ حلال کا ہونا چاہیے، اور یہ سب شرائط ہے، یہ ان چیزوں کے ساتھ ہی ہے۔ اور جب ملاقات ہو اس سے تو اس کو سلام کرے، اس کو چھینک آئے تو چھینک کا جواب دے، اور اس کی خیر خواہی چاہے نصیحت کرے، چاہے وہ غائب ہو یا سامنے موجود رہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ محمد بن موسیٰ مخزومی مدینی ثقہ ہیں، ان سے عبد العزیز بن محمد اور ابن ابی فدیک نے روایت کی ہے۔ موجودگی میں تو اس کی خیر خواہی چاہ رہا ہے، غیاب میں اس کی غیبت کر رہا ہے یا برا بھلا کہہ رہا ہے، نقصان پہنچانے کے پلان بنا رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک مومن کے دوسرے مومن پر جو 6 حقوق ہیں، اصل عنوان جو ہے ان چھینک کا جواب دینا ہے۔ تو یہ ضمن میں آ گیا کہ جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کی چھینک کا جواب دے۔ چھینکنے والا کیا کہنا چاہیے اور چھینک کا جواب کیا دینا چاہیے، پھر چھینکنے والے کو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے، اس کی تفصیل اب اگلی حدیثوں میں آ رہی ہے۔ باب ما یقول العاطس اذا عطس، حدیث نمبر 2845، چھینکنے والا کیا کہنا چاہیے جب اس کو چھینک آئے۔ حدثنا حمید بن مسعدہ حدثنا زیاد بن ربیع حدثنا حضرمی مولا آل الجارودی عن نافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ، فقال ابن عمر وانا اقول الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ ولیس هكذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا ان نقول الحمد للہ علی کل حال۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث زیاد بن ربیع۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا چھینکنے کے بعد الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم نہیں دی، آپ نے ہم کو جو سکھایا ہے وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ کلمات سکھائے، جب چھینک آئے تو چھینکنے والے کو الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہیے۔ تو اب جیسے بعض لوگ ہمارے سنیوں میں ہی بعض چیزیں جو ایجاد کرتے ہیں، اس کے لیے دیکھیے صحابی فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کا مطلب آپ ہی سنی ہیں، اپنے آپ کو سنی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہم بھی یہ بات کہتے ہیں، لیکن ہر چیز کا موقع اور محل ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہمارے لیے برکت کا سبب ہے، ہماری نجات کا سبب ہے، ہماری حیات بھی ذکر رسول ہی سے وابستہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عشق رسول، محبت رسول، ہاں ہماری جو حیات باقی جو ہے فرمائیں، ہاں آسان کر کے فرمائیں کہ ہماری زندگی یعنی ہمارا وجود ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہے۔ تو اب
ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیے نماز میں اگر کوئی قائد اولیٰ میں اللہم صلی علی محمد اگر پڑھ لے بھول کر بھی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس پر سجدہ سہو واجب ہے تاخیر رکن کی وجہ سے. ارے وہ تو درود پڑھ رہا ہے اس کے اوپر سجدہ سہو کیوں واجب کر رہے ہیں؟ ایک ذہن میں سوال آتا. حضور سے محبت میں ہی پڑھ رہا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پر درود پڑھ رہا ہے اور بھول کر کرنے کی عبادت ہے درود شریف. وہاں تو پوری توجہ اور دل حاضر ہونا ہے, پوری عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ یاد کرنا ہے حضور کو, غفلت میں یاد کرنا نہیں ہے. اسی لیے اس پر سجدہ سہو واجب کیا گیا. سبحان اللہ سبحان. تو ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے, جس وقت جو ذکر کرنا ہے وہ ذکر کرنا ہے. اسی لیے دیکھیں صحابہ سے بڑھ کر کون عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ ان کی زبانوں پر ہونا چاہیے تھا ہمیشہ یہ لفظ. لیکن حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ بھائی ہم بھی کہتے ہیں یہ, لیکن یہ موقع اور محل نہیں ہے. چھینکنے کے بعد والسلام علی رسول اللہ کہنے کا موقع محل نہیں ہے, اس کا ایک موقع محل الگ ہے. اس وقت وہ ذکر کرو آپ. حضور کی تعلیم یہ نہیں ہے. ہاں, حضور کی تعلیم یہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا نہیں سکھایا. تو بہرحال عین سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اسی لیے سونے کے وقت کی ایک جو دعا ہے صحابی کو حضور جب سکھا رہے تھے تو ایک لفظ وہ صحابی بدل کر پڑھے, حالانکہ معنی اور مفہوم قریب وہی ہے, لیکن حضور روک دیے. فرمایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی کہو, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں, آپ کے کلمات میں جو برکت ہے اور جو فصاحت اور بلاغت ہے, جو نکات ہیں وہ دوسروں کے کلمات میں نہیں ہو سکتے. اسی لیے اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو الفاظ آئے ہیں من وعن وہی پڑھنا چاہیے. اور بزرگان دین صوفیاء کرام سے بھی جو منقول ہیں تعلیمات, اوراد, اذکار وغیرہ, اس میں بھی تبدیلی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں اس میں جو برکت ہو سکتی ہے اور اس میں جو خوبی اور معنویت افادیت ہو سکتی ہے وہ دوسروں کے کلام میں نہیں ہو سکتی. حدیث نمبر 2846.